السلام علیکم ناظرین، کیا ایم کیو ایم شہباز حکومت کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئی ہے؟ ایم کیو ایم پاکستان کے تحفظات کیا ہیں؟ کیا شہباز حکومت مشکل میں آنے والی ہے؟ وفاقی حکومت کے اتحادی بھی حکومت سے ناراض ہیں، وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ فیصل واڈا کے ایک گورنر کی چھٹی والے بیان پر کامران ٹسوری کا رد عمل۔ کیا فیصل واڈا کامران ٹسوری کی گورنر کی کرسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں یا وجہ کچھ اور ہے؟ ناظرین، فیصل واڈا نے بڑا ہی عام سا اور بڑا ہی کلیئر کٹ بیان دیا ہے کہ بہت ہی جلد کسی ایک گورنر کی کرسی خطرے میں ہو سکتی ہے اور ان کی چھٹی ہو جائے گی۔ اسی دوران ایم کیو ایم کی طرف سے بھی یہی بیان سامنے آیا کہ کامران ٹسوری کے بعد جو بھی گورنر بنیں گے ان کے لیے مشکلات بڑھتی جائیں گی۔ آئیے سنتے ہیں ایم کیو ایم کے سینئر رہنما ڈاکٹر فاروق ستار نے اس کے اوپر کیا کہا۔ یہ اب مجھے بتا دیجئے، یہ بات تب آئی، اس موقع پر آئی جہاں میرے ہی پروگرام میں بیٹھے فیصل واڈا صاحب نے یہ فرمایا کہ ایک گورنر کی کرسی ذرا خطرے میں ہے۔ کوئی گورنر نہیں بولا۔ کامران ٹسوری صاحب جو کہ ایم کیو ایم کے بیکڈ گورنر ہیں، وہ ایک دم سے اٹھ کے کہتے ہیں کہ یہ باتیں کرتے رہتے ہیں، انٹرٹینر ہیں، انہوں نے بات کر لی ہے، دیکھ لیں گے 2-3 ہفتے کے اندر پتہ چل جائے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ خالد مقبول صدیقی صاحب نے بھی فرما دیا کہ کامران ٹسوری صاحب اگر گئے تو جو بھی گورنر آئے گا وہ مشکل میں ہی ہوگا۔ سو کیا سندھ کے گورنر کامران ٹسوری صاحب کی کرسی اب واقعی میں خطرے میں ہے؟ کیونکہ یہ سٹیٹمنٹ ایم کیو ایم کی طرف سے تب آئی جب یہ بات سامنے آئی۔ دیکھیں، میری اطلاع تو یہ ہے کہ جب یہ فیصل واڈا نے ایسا بیان دیا تو باقی 3 گورنر جو ہے وہ شاید اس رات کو نہیں سوئے تھے، لیکن کامران بھائی تو بہت آرام سے اس رات پوری رات سوئے، بہت انہوں نے آرام کی نیند لی۔ تو میں تو سمجھ گیا کہ اصل میں کامران بھائی بھی یہ کہنا چاہ رہے تھے اصل میں کہ بھئی فیصل واڈا کی باتوں کو سیریس لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ انہوں نے انٹرٹینر کہہ دیا، جبکہ یہ اگر یہ بات بھی کہتے تھے تو بات ایک ہی تھی، کان کو یوں پکڑے سمپل یہ کہتے تھے۔ اچھا، وہ ایک باری سٹیٹمنٹ دی جاتی ڈاکٹر صاحب تو سمجھ آتی ہے، آج بھی انہوں نے صحیح فرما دیا۔ ان کو لگا کہ اس میں تھوڑے انہیں بھی مزے آ رہے تو انہوں نے کہا جب سب مزے لے رہے ہیں تو میں بھی مزے۔ یہ کراچی کے سیاست میں مزے کیوں لیے جا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ یہ سمجھا دیں، it's a very serious topic۔ اس کے علاوہ کچھ بچا ہی نہیں۔ دیکھیں، میں یہ جو باتیں کر رہا ہوں جس میں آپ سمجھ رہے کہ میں اس کو ازراہ مذاق کہہ رہا ہوں یا اس کو نان سیریس وے میں کہہ رہا ہوں، لیکن اگر آپ اس کے پیچھے چھپے ہوئے لوگوں کے دکھ دیکھیں، ان کے غموں کو دیکھیں، ان کے مصائب کو دیکھیں، ان کی مشکلات کو دیکھیں، تو مطلب ہے کہ کون سی بات ایسی رہ گئی ہے جس سے کہ لوگوں میں کوئی امید ہو۔ گورنر سندھ ایک ایسی ہوپ ہے، اربن سندھ میں بھی اور الحمدللہ رورل سندھ میں بھی ان کے اثرات جا رہے ہیں۔ جب 50,000 بچوں کا IT کا انسٹیٹیوٹ کراچی کی طرح اسپیشل جو انیشیٹو گورنر کا انشاءاللہ حیدرآباد میں بھی ٹیسٹ ہوا، 1 لاکھ سے زیادہ بچے اپیئر ہوئے، وہاں شروع ہوگا۔ یہ کورس جو 1 سال کا ایڈوانس IT کا، یہ کوئی 8 لاکھ روپے کا کورس ہے، 1 سال کی اس کی فیس، پوری دنیا میں اور پاکستان میں بھی۔ وہ فری میں 50,000 بچوں کو پڑھانا، اساتذہ کو کتنے پیسے دیے جا رہے ہوں گے، مارکی کتنے کی بنی، SMD کتنے کی بنی، انٹرنیشنل UK اور USA کے پروفیسر جب پڑھاتے ہیں وہ کیا لیتے ہوں گے، تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ ایک جگہ پر امپاورمنٹ ہو رہی ہے، یوتھ امپاورمنٹ IT کی، اور یہ بچے جب باہر نکلیں گے تو گلف کنٹریز نے، بحرین، کویت، قطر، سعودی عربیہ، عمان نے انہیں بک کر لیا ہے، 10 لاکھ کی تنخواہوں پہ بک کر لیا گیا ان بچوں کو۔ یہ 1 ارب سے 6 ارب ڈالر کا آپ کو جب زر ترسیل فورن ریمیٹنس بھیجیں گے تو آپ IMF کو کہیں گے گڈ بائی IMF، ویلکم KMF کے کراچی مانیٹری فنڈ آ گیا ان بچوں کی شکل۔ اللہ کرے یہ ٹرک کی بتی نہ ہو، آپ دیکھیں، اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ آپ آئیں نا، آپ سارے اینکرز کو اسلام آباد سے آپ آئیں، اللہ تو کرے گا، لیکن اللہ نے تو آپ کو اور مجھے اختیار دیا، میرا سوال اب کچھ اور ہے۔ ہم نے سرکاری وسائل کے استعمال کیے بغیر۔ ڈاکٹر صاحب کہ چلیے اگر ایسا نہیں ہے تو کیا کوئی بیک ڈور روابط ہونا شروع ہوئے ہیں اس حوالے سے؟ کیونکہ اگر خالد مقبول صدیقی صاحب نے کہہ دیا کہ اگر کامران ٹسوری صاحب کی کرسی خطرے میں آتی ہے تو جو بھی آئے گا وہ مشکل میں ہی ہوگا، کوئی ڈسکشن بیک ڈور ڈپلومیسی، کوئی بیک ڈور چینل کے اوپر گفتگو کہ ایسا ہو تو نہیں رہا کل؟ اور اگر ہو جاتا ہے، ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ، آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا، یا شاید وہ ان گورنر کی بات کر رہے تھے کسی اور کی، اگر ایسا ہو جاتا ہے دین واٹ؟ دیکھیں، مجھے اگر اتنا سب ایک سوت کے برابر 1 ملی میٹر کی بھی فریکشن جو اس کے لاکھ حصے کر لیں، اس کے برابر بھی اگر مجھے کہیں سے یہ اندیا ملا
یا ایسا کچھ مجھے لگا تو میں ضرور آپ کی اس بات کا جواب دوں گا. آپ کانفیڈنٹ ہے کہ کامران ٹیسوری صاحب اپنی جگہ پر موجود ہیں؟ دیکھیں نا، آپ میری بات سے جو مطلب نکال رہی ہے تو میں نے تو یہی بات کی جو آپ کہہ رہی ہیں. میں کون سا اسے مختلف بات کر رہا ہوں؟ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کامران بھائی نے بھی چلے سوچا کہ بھئی جو اس نے کہا میں اس طرح سے جواب دے دوں، تو لوگوں کو لگا کہ ارے انہوں نے جواب دیا کوئی ہے. اب ٹھیک ہے، پھر خالد مقبول نے بھی، جب خالد مقبول بھائی سے بھی سوال ہوا تو انہوں نے اس کے جواب میں یہ بات کہہ دی، تو پھر بات آگے بڑھ گئی. اب میرے خیال میں مجھ سے جو سوال آپ کا ہے، اب کل کوئی اینکر کسی سے نہیں پوچھے گا جو میں نے جواب دیا کہ فیصل واوڈا کی بات کو سیریس لینے کی ضرورت ہی نہیں، ختم ہو گئی بات. میرے خیال میں نے مٹی ڈال دی، اب آگے بڑھتے ہیں. بس ڈاکٹر صاحب پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کیس اگر 3 ہفتے 3 مہینے جتنا بھی ٹائم فریم وہ بتا رہے ہیں، اگر کچھ ایسا ہوتا ہے تو ڈاکٹر صاحب میں پھر آپ کو زحمت دوں گی کہ آپ آئیے گا اور پھر مجھے کنفرم کیجئے گا کہ آپ کی گفتگو صحیح تھی یا نہیں. یہ اب 3 مہینے بعد پتہ چلے گا. کچھ بھی نہیں ہوتا تو میں تو جاتا ہوں مختلف پروگرام میں، اور اگر کچھ ہو جاتا ہے تو پھر اگر کے اوپر میں تو بلیو ہی نہیں کرتا نا. میں تو یہ بلیو کرتا ہوں کہ فیکٹ سے اس کو فیس کریں، وہاں بات کریں. گاٹ یور پوائنٹ.